ایک مضبوط ماں اپنے بچے کو وہ سبق سکھاتی ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ ایسی ماں زندگی کے ہر موڑ پر اپنے بچوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، وہ اپنے عمل، اپنے رویے، پازیٹیو اپروچ، الفاظ اور اپنی جذباتی سپورٹ کے ذریعے بچوں کو وہ تربیت دیتی ہے جو ان کی پوری زندگی پر پازیٹیو ایفیکٹ ڈالتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماؤں کی گود میں ہی قوموں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور ایسی مضبوط ماں ہی اپنے بچوں کو کانفیڈنٹ، اسرٹیو، انڈیپینڈنٹ اور بریو بناتی ہے۔ آپ کو ایک مضبوط اور ایک سٹرانگ ماں بننے کے لیے بہت زیادہ سپر وومن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت ایک مضبوط ماں وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنے بچوں کی تربیت، جذباتی سپورٹ اور گھر کے ماحول کو سنبھالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج کے ولاگ میں مضبوط ماؤں کے 6 اصول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جن پر امپلیمنٹ کر کے وہ اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ، کریجیس، امپاورڈ، سیلف ایشورڈ اور کانفیڈنٹ بنا سکتی ہیں۔ ون بائی ون سبھی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، تو چلیے آئیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے 9 بجے کے بعد، کیونکہ اس وقت میں بچوں کو چھوڑ کر، اگر موسم اچھا ہو، بارش وغیرہ نہ ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، تو پارک میں چلی جاتی ہوں۔ وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے واک کرتی ہوں، اور پھر گھر واپس آ کے ناشتہ اگر نہیں کیا تو وہ کرتی ہوں، اور پھر باقی کے کام کاج جو ہیں وہ دیکھتی ہوں۔ تو وہی روٹین ہے، اسی روٹین کو شیئر کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے، شی از ایموشنلی اسٹیبل، یعنی وہ جذباتی طور پر، یعنی جو ماں ہوتی ہے وہ جذباتی طور پر متوازن ہوتی ہے۔ وہ بچوں کے سامنے ہر وقت چیخنے، چلانے اور غصہ کرنے کی بجائے سچویشن کو سنبھالتی ہے۔ غصے یا پریشانی کی صورت میں بھی وہ بچوں کو محفوظ فیل کرواتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو چائلڈ سائیکالوجی، بچے روزانہ اپنی ماں کے جذباتی رویے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ماں نے ہر وقت گھر میں روک ٹوک کرنے والا، ڈانٹ ڈپٹ والا، غصے والا، چیخنے چلانے والا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ماحول بچوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے اس رویے سے بچے جو ہیں نیگیٹو اور انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور گھر پر رہتے ہوئے بھی خود کو ان پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ ایک مضبوط ماں اپنے آپ کو بچوں کے سامنے ایموشنلی اور مینٹلی اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے، تاکہ اس کے بچے زندگی میں کامیاب ہوں۔ رول نمبر جو ہے 2، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ شی ٹیچز انڈیپینڈنسی، یعنی وہ اپنے بچوں کو خود مختاری سکھاتی ہے۔ ایک مضبوط ماں اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام خود بھاگ کر نہیں کرتی، بلکہ بچوں سے بھی کام کرواتی ہے۔ بعض ماؤں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ سکون فیڈنگ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی خود انہیں کر کے دیتی ہیں، جبکہ ایک مضبوط ماں اپنے بچوں کو ذمہ داری سکھاتی ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ بناتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کام ماں یا بڑا بہن بھائی نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اس کو اپنا کام کرنا سکھاتی ہے۔ بچے کے مینٹل لیول اور اس کی ایج کے اکارڈنگ وہ اپنے بچے کو اس سے کام کرواتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، بچہ 13، 14 یا 15 سال کا ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا کھانا خود نہیں نکال سکتا، اپنے برتن استعمال کیے ہوئے سنک پر خود نہیں جا کر رکھتا، برتن دھونا تو دور کی بات، وہ اپنے استعمال شدہ برتن جو ہے وہ کچن میں رکھ کر بھی نہیں آتا یا پھر نہیں آتی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام بچوں کو ضرور سکھانے چاہیے۔ ماں اگر کھانا بنا رہی ہے تو بچے خود اسے سرونگ ایریا تک لے کر آئیں۔ اپنے بچوں کو اتنا زیادہ نواب نہ بنائیں، اور اپنی بچیوں کو بھی اتنی زیادہ رانیاں نہ بنائیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ بھی خود نہ کر سکیں۔ بچوں کو سٹرگل کرنا، محنت کرنا سکھائیں، انڈیپینڈنٹ بننا سکھائیں، نہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ماں کو آواز لگا رہے ہوں یا بڑے بہن بھائیوں کو اپنی مدد کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں۔
ایک مضبوط ماں اپنے بچے کو ذمہ داری لینا سکھاتی ہے، ان کو نو کہنا بھی سکھاتی ہے۔ یہ نہیں کہ بچے ہر بات پر ہر کسی کو یس کہہ دیں، اس سے بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری کچھ باؤنڈریز ہیں، مجھے ہر کام ہر بات میں کسی کو یس نہیں بولنا، جو کام میرے کرنے کے ہیں میں وہی کروں گا، میں صرف انہی پر یس کہوں گا۔ ایسا کرنے سے بچے کے اندر رسپانسبلٹی بڑھتی ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بھی ہائی ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ بچے کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ بھی آتی ہے۔ ڈیسیژن میکنگ سکلز بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کو کانفیڈنٹ بنانے میں۔ ایک مضبوط ماں ہی ایک بچے کو مضبوط کرتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں رول نمبر 3 کی طرف۔ شی ایڈمٹس ہر مسٹیکس، یعنی ایک مضبوط ماں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ اگر اسے کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے یا پھر کوئی فیصلہ غلط لے لیا جائے تو وہ اپنے بچوں سے فوراً معافی مانگ لیتی ہے کہ دیکھیں بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس ٹائم پر آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا، یا مجھے اس وقت آپ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو پیار سے سمجھانا چاہیے تھا۔ یعنی ایک مضبوط ماں اپنے بچوں سے معافی مانگنے میں بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتی کہ بھئی میں کیوں معافی مانگوں، میں تو بڑی ہوں، میں تو ان کی ماں ہوں۔ بڑے چھوٹوں سے معافی نہیں مانگتے، یا پھر جو ماں باپ ہیں وہ بچوں سے معافی نہیں مانگتے۔ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ جس کی غلطی ہو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جسٹ اپالوجائز اینڈ موو فارورڈ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ بھی معافی مانگنا سیکھتا ہے۔ ماں ہی سکھاتی ہے کہ جب غلطی ہو تو معافی مانگنا چاہیے، چاہے کوئی آپ سے چھوٹا ہو یا پھر آپ سے بڑا ہو۔ لیکن جب بچے کے بڑے ہوتے تک اپنے گھر کے ماحول میں دیکھا ہی نہیں ہوتا اس نے کہ کوئی بڑا چھوٹے سے معافی مانگے، تو وہ خود کیسے معافی مانگے گا۔ مضبوط مائیں اپنے بچوں سے خود معافی مانگتی ہیں، چاہے آپ کے بچے بہت چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا پھر کسی بھی ایج میں ہوں، وہ اپالوجائز کرنا سیکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو سکھاتی بھی ہیں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں رول نمبر 4 کی طرف۔ شی ڈزنٹ اونلی ایڈوائز، وہ صرف اپنے بچوں کو بولتی نہیں رہتی، ہر وقت نصیحت نہیں کرتی رہتی بلکہ سنتی بھی ہے۔ ایک اچھی اور مضبوط ماں اپنے بچوں کے ہر سوال کو بڑی سمجھداری کے ساتھ آنسر کرتی ہے، نہ کہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ اور نہ ہی غصے کے ساتھ جواب دیتی ہے۔ بہت ساری ماؤں میں چڑچڑا پن بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے گھریلو معاملات اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ بچہ کچھ آ کر پوچھتا ہے تو ماں کا فوراً جواب آتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، جا کر اپنے بابا سے پوچھو، یا پھر نانا نانی یا پھر گھر میں جو بھی بندہ موجود ہے اس سے جا کے پوچھو، مجھے بالکل تنگ مت کرو، میں کام کر رہی ہوں۔ بچے اگر کوئی سوال لے کر آتے ہیں تو ہم فوراً چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، حالانکہ سوال کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ جینیس ہوتے ہیں۔ ایک مضبوط ماں اپنے بچے کے کسی بھی قسم کے سوال کو دباتی نہیں ہے بلکہ اس کو ایسا سے ماحول دیتی ہے کہ اس بچے کے دل میں جتنے بھی سوال ہوں وہ بآسانی اور پر اعتماد طریقے سے اپنے ماں باپ سے پوچھ سکتا ہے۔ اور جب بھی والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے تو بچے بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور کامیابی اچیو کرتے ہیں۔ ایسی مضبوط مائیں اپنے بچوں کے جذبات کو مسترد نہیں کرتی بلکہ فل کرتی ہیں، ان کو سمجھتی ہیں، نہ کہ خود جذباتی ہو کر بچے کے جذبات کو مسترد کرتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو چائلڈ سائیکالوجی، ایسا کرنے سے بچوں کے دل میں اپنی ماں کے لیے ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا بھروسہ جیتنا چاہتی ہیں، بچپن سے لے کر ٹین ایج اور پھر جوانی تک ان کو سننا شروع کر دیں۔ صرف انہیں نصیحتیں ہی نہ کریں، بس انہیں اپنی ہی باتیں نہ سنائیں بلکہ ان کی بھی سنیں۔ بچے آپ کی ہر وقت کی نصیحتوں سے اکتا جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے کریکشن نہیں، کنیکشن ڈیولپ کریں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں رول نمبر 5 کی طرف۔ شی ٹیچز فائنینشلی انڈیپینڈنسی، یعنی مضبوط ماں بچوں کو مالی خود مختاری بھی سکھاتی ہے۔
ایک سٹرانگ ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ پیسے کی قدر کیسے کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے اور اپنے خرچوں کو سمجھداری سے کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کل کو اس کے بچے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں بلکہ خود کفیل ہوں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اپنے بچوں کو شروع سے ہی بچت کی عادت ڈالنی چاہیے اور وہ ڈالتی بھی ہیں، اور انہیں سکھاتی ہیں کہ ضرورت اور خواہش میں کیسے فرق کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے انہیں ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ آج کا دور تو بہت ایڈوانس ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر کوئی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ ایسا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ کمائے 6 یا 8 بندے بیٹھ کر کھائیں۔ ہر کسی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہی ہے۔ ایک مضبوط ماں، لڑکا ہو یا لڑکی، سب کو مالی طور پر مضبوط بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ اب تو وہ دور بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے کہ لڑکیاں نہیں کمائیں گی، صرف لڑکے کمائیں گے، لڑکے ہی باہر جائیں گے اور لڑکیاں جو ہیں وہ آرام سے گھر بیٹھ کر کھائیں گی۔ اس لیے اٹھیں، خود بھی مضبوط بنیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی مضبوط بنائیں۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، انیشیٹو لینے کے لیے یا کوئی کام سیکھنے کے لیے کوئی ایج نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنائیں اور خود بھی بنیں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں رول نمبر 6 کی طرف۔ شی میکس ٹائم فار ہر سیلف۔ ایک مضبوط ماں اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہے۔ وہ صرف اور صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں جیتی بلکہ خود کو بھی وقت دیتی ہے۔ اکثر مائیں سوچتی ہیں کہ اب تو ہمارے بچے ہو گئے ہیں، اب تو ہم بس انہی کے لیے جی رہے ہیں، تو جو بھی کر رہے ہیں وہ بس انہی کے لیے ہے، اب ہم کچھ بھی نیا کر کے یا سیکھ کر کیا کریں گے۔ دیکھیں، زندگی جو ہے وہ آپ کی بھی ہے، آپ کے بچوں کی ہی نہیں ہے۔ جو عورتیں اچھے اعصاب کی مالک ہوتی ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، جو ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ وہ اپنے جذبات، اپنی نیڈز کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ وہ اپنے لیے بھی جیتی ہیں اور اپنی سیلف کیئر اور پرسنلی گروتھ کو بھی امپورٹنس دیتی ہیں، پرسنلی گروتھ کا بھی خیال کرتی ہیں۔ صرف بچوں کے لیے ہی خود کو وقف نہیں کرتی، وہ اپنی ہابیز کا بھی خیال رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، وظائف بھی کرتی ہیں، کتابیں بھی پڑھتی ہیں، خود کو امپروو کرتی ہیں۔ بچوں سے نکل کر وہ تھوڑا سا ٹائم خود کو بھی دیتی ہیں۔ جس چیز میں ان کو انٹرسٹ ہو، جو ان کا دل کر رہا ہو، جس سے انہیں خوشی ملے، جس سے ان کا موڈ اچھا ہوتا ہو، جن کاموں کے کرنے سے ان کا ذہنی سکون بحال ہوتا ہو، تو وہ ایک سٹرانگ ماں بن پاتی ہیں۔ اور ایک مضبوط ماں ہی کامیاب اور کانفیڈنٹ بچوں کو ریز کرتی ہے اور سوسائٹی کا حصہ بناتی ہے۔ اگر آپ یہ سب رولز اپنائیں گی تو آپ بھی ایک اچھی اور اسٹرانگ مدر بن جائیں گی، اور اگر آپ کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں تو آج سے ان پر کام کرنا شروع کر دیں۔ آج کا ولاگ اتنا ہی تھا، یہیں پہ اینڈ کروں گی، اور اگر آپ کو کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو، آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔